بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو کلاس میں پھر آپ کا ایک بار ویلکم کرتے ہیں۔ تو چونکہ پچھلے ویڈیو میں ہماری جو مثنوی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی، آج اس کا ہم کچھ اور حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو شروع کریں۔ دراصل آپ کو یاد ہی ہوگا کہ یہ مثنوی میر حسن کی لکھی ہوئی ہے، جس میں ایک شہزادے کے غائب ہونے کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ کس طرح سے غائب ہو گئے اور وہاں اس کے غائب ہونے سے کون سا ماحول پیدا ہو گیا تھا، غم کا کون سا ماحول بن گیا تھا، وہ سب اس مثنوی میں بیان کیا گیا ہے۔ تو چلو اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گئیں لے وہ شے کو لبے بام پر، دکھایا کہ سویا تھا وہ سیم بر۔ یہاں پہ فرماتے ہیں میر حسن صاحب کہ وہ جو وہاں پہ جب وہ گئے، بام کا مطلب اوپر والی چھت پہ جب وہاں پہ وہ گئے، بادشاہ کو وہ ساری وہ جو وہاں پہ داسیاں تھی، جو وہاں کی نوکرانیاں تھی، جن کو داسی بھی جو بادشاہ کے ہاں کام کرتی ہیں ان کو داسیاں بولتے ہیں، یا ان کو یعنی جو وہاں کی نوکرانیاں تھی وہ بادشاہ کو یعنی شہ سے مراد شہ بادشاہ کو چھت پر لے کے گئیں، اور وہاں پہ وہ جگہ دکھائی جہاں سے شہزادہ غائب ہو گیا تھا، وہ کنارہ دکھایا، چھت کا وہ کنارہ دکھایا جہاں سے شہزادہ غائب ہو چکا تھا، سیمبر یعنی وہ کنارہ دکھایا چھت کا جس کنارے پہ وہ سویا ہوتا اور اسی کنارے سے وہ غائب بھی ہو چکا تھا۔ یہی تھی جگہ وہ جہاں سے گیا، کہا ہائے بیٹا تو یہاں سے گیا۔ تو جو ہی بادشاہ نے یہ وہ جگہ دیکھی تو وہاں پہ اس نے جب وہ جہاں سے وہ شہزادہ غائب ہو چکا تھا، یہی تھی جگہ وہ جہاں یعنی کیا یہی جگہ تھی جہاں سے میرا شہزادہ غائب ہو گیا، اور وہاں سے انہوں نے ایک آہ بھر کر کہا کہ تو اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے، اے میرے شہزادہ، تو یہاں اس جگہ سے گم ہو گئے۔ وہ غم کی شدت غم سے جیسے پاگل ہو گیا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے کیا تو اس جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ جو ہی وہ نوکرانیاں اس کو وہاں پہ لے گئی تو وہاں پہ بادشاہ کی ہی آواز نکلی، غم کے مارے بس ایک ہی آواز نکلی کہ اے میرے بیٹے، اے میرے شہزادے، کیا تو اسی جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ میرے نوجوان میں کہاں جاؤں پیر، نظر تو نے مجھ پہ نہ کی بے نظیر۔ یہاں پہ انہوں نے جب اس میں فرماتے ہیں میرے نوجوان، اے میرے نوجوان بیٹے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ غائب ہو گئے تو میں کہاں جاؤں، یعنی کہ میں بوڑھا آدمی اب کہاں جاؤں، اے میرے نوجوان بیٹے میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ پیر سے مراد بوڑھا بزرگ ہو جانا، بالکل عمر رسیدہ ہو جانا، میں اب عمر رسیدہ ہو چکا ہوں۔ آپ اے میرے نوجوان بیٹے، نظر تو نے مجھ پہ نہ کی بے نظیر، کیا تو نے یہ بھی نہیں سوچا، کیا تجھے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میرا یہ بوڑھا باپ میرے بغیر کیسے جیے گا اور کہاں جائے گا، آخر کا تو میرے بڑھاپے کا سہارا تو ہی تھا۔ عجب بحرے غم میں ڈبویا مجھے، غرض جان سے تو نے کھویا مجھے۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں بحر سے مراد سمندر، عجب بحر غم میں ڈبویا مجھے، اے میرے بیٹے آپ کے چلے جانے سے، آپ کے غائب ہونے سے آپ نے مجھے سمندر کے غموں میں غرق کر دیا، یعنی غموں کے سمندر میں آپ نے مجھے ڈبویا، غرق کر دیا۔ غرض جان سے تو نے کھویا مجھے، تو نہیں گیا، تو غائب ہو گیا لیکن میری جان چلی گئی، میں زندہ نہیں ہوں اب۔ عجب طرح کی شب تھی ہیہات وہ، قیامت کا دن تھا نہ تھی رات وہ۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ وہ رات جس رات شہزادہ گم ہو گیا تھا وہ ایک عجیب قسم کی رات تھی، یعنی بالکل حیات سے مراد وہ ماتم کرنا، یعنی وہ جو شب تھی، وہ جو رات تھی، بالکل وہ غم کی شب تھی، وہ شب نہیں تھی بلکہ وہ رات بھی نہیں تھی بلکہ قیامت کا دن تھا، قیامت کا دن تھا نہ تھی رات، یعنی وہ رات نہیں تھی بلکہ قیامت کا دن تھا۔ ایسی عجیب و غریب رات گزر چکی ہے جس رات شہزادہ غائب ہو گیا، دراصل وہ رات نہیں تھی، وہ قیامت کا میرے لیے قیامت کا دن تھا، رات نہیں تھی۔ سحر نے کیا جب گریباں چاک، اڑانے لگے مل کے سب سر پہ خاک، یعنی جب صبح ہوئی، کیونکہ رات کے دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا، شہزادہ رات کے وقت غائب ہو گیا تھا،
جب صبح سب کو پتہ چلا سحر سے مطلب صبح، تو سبوں نے اپنے گریباں کو چاک کرنا شروع کیا، یعنی سبوں نے ماتم کیا، اڑانے لگے مل کے سب سر پہ کا، سب خاک ملنے لگے، سب پچھتانے لگے، سب رنجیدہ ہو گئے، سب غم میں مبتلا ہو گئے، سب غم زدہ ہو گئے۔ اٹھا شہر میں ہر طرف شور و غل، کہ غائب ہوا اس چمن سے وہ گل۔ جو ہی شہر میں یہ ڈنڈورا پٹ گیا کہ شہزادہ غائب ہو گیا، تو وہاں پہ شور مچ گیا، شور و غل، یعنی ہر طرف شور شرابہ ہو گیا کہ غائب ہوا اس چمن سے وہ گل، کہ اس چمن سے، یعنی چمن سے مراد اس سلطنت سے، اس شہر سے وہ پھول غائب ہو گئے، یعنی شہزادہ غائب ہو گیا۔ پورے شہر میں یہ شور و غل برپا ہوا۔ غم و درد سے دل جو سب کا بھرا، ہوا باغ سارا وہ ماتم سرا، یعنی غم اور درد سے دل جو سب کا بھرا، بالکل سب کے دلوں میں غم تھا، سب کے چہروں پہ غم دکھ رہا تھا، سب غم میں مبتلا تھے یہ بات سن کر شہزادے کے غائب ہونے کی۔ ہوا باغ سارا وہ ماتم سرا، یعنی سارا باغ، باغ سے مراد چمن، پھولوں کا چمن، لیکن یہاں مراد سلطنت، وہ شہر، یعنی سارا شہر اور سارا یعنی ساری سلطنت وہاں پہ ماتم سرا، بالکل وہاں پہ ماتم چھا گیا۔ گیا جب کہ وہ سرو اس باغ سے، نظر پھول آنے لگے داغ سے، یعنی جیسے ہی وہ سرو قد والا شہزادہ اس باغ سے چلا گیا، اس باغ سے غائب ہو گیا۔ سرو ایک قسم کا درخت ہے، ایک قسم کا پیڑ ہے، یعنی بلند پیڑ ہے، اسی کو تشبیہ دیا شہزادے کی، یعنی وہ بلند قد والا شہزادہ جو ہی اس باغ سے غائب ہو گیا، وہ سرو قد والا پیڑ جیسا بلند قد وہ شہزادہ اس باغ سے، اس سلطنت سے غائب ہو گئے، نظر پھول آنے لگے داغ سے، یعنی وہاں کے سارے جو پھول تھے وہ بالکل اب داغ سے نظر آنے لگے، وہ پھول نہیں لگ رہے تھے بلکہ داغ جیسے لگ رہے تھے، یعنی ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر طرف ماتم چھایا ہوا تھا، ہر کسی کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں دکھ رہی، ہر کوئی ماتم سا چہرہ بنائے ہوئے نظر آتا تھا، اور پھول جو بھی تھے وہ بھی داغ نظر آنے لگے۔ اکڑ نہ گئے سرو سب اپنا بھول، اڑانے لگے قمریاں سر پہ دھول، قمریاں سر پہ دھول، یعنی یہاں پہ شاعر فرماتے اکڑ گئے سرو قد، یعنی جو بالکل جو سرو قد جو اونچے قد والے پیڑ تھے وہ بھی اپنی اکڑ کو بھول گئے، وہ بھی غم کے مارے نیچے اتر گئے، ان کا جو غرور تھا، ان کے اونچا ہونے پر ان کا جو وہ غرور تھا وہ بھی وہ اپنا بھول گئی اس غم میں۔ اڑانے لگی قمریاں سر پہ دھول، اور جو بلبلیں تھیں وہ بھی اپنے اوپر سر پہ دھول گرد غبار اڑانے لگی، بالکل ماتم کرنے لگی، قمریاں سے مراد بلبلیں۔ صدا اب جو کوئی انہوں کی سنے، تو کوکو سے ان کے جگر تک بنے، یعنی یہاں پہ جو صدا اب جو کوئی ان کے سنے، یعنی جو بھی ان کی آواز ہے، جو بھی وہاں کی بلبلیں جو جن کی آواز کبھی میٹھا ہوا کرتی تھی، جو بالکل سریلی آواز میں گایا کرتی تھی، ان کی جو صدا، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، یہ صدا جو ہے یہ آواز، اس سے مراد آواز ہے، یعنی جو بھی وہ گاتی تھی، جو بھی وہ ان کی صدائیں تھی، بالکل دل کو خوش کرنے والی تھی، جو بھی سنتا تھا خوش ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جب یہ شہزادے کا واقعہ پیش آیا اس کے غائب ہونے کا، تو ان کی جو آواز ہے وہ دل کو جلاتی ہے، یعنی ان کی جو بالکل بے سری آوازیں ہیں ان کی، جو اب جگر کو جلاتی ہے، بننے سے مطلب جلانا۔ ہوئے خشک اور زرد سارے نہال، ثمر لگ کے پاؤں ہوئے پائمال، یہاں پہ جو بھی وہاں کے پہ ہوئے خوش و زرد سارے نہال، جو بھی وہاں پہ سرسبز شاداب پیڑ درخت تھے، جو بھی تھے بالکل اونچے قد والے، وہ سارے نہال ہو گئے، وہ سارے سوکھے ہوئے نظر آنے لگے، بالکل غم میں وہ سارے سوکھے ہوئے نظر آنے لگے۔ ثمر لگ کے پاؤں ہوئے پائمال، یعنی جو ان پہ پھل تھا، جو ان پہ میوے تھے، وہ گر کر اب پاؤں تلے روندے جا رہے تھے، جو روندے جانے لگے، وہ اب پاؤں تلے مسلے جانے لگے، کچلے جانے لگے، بالکل جو وہاں پہ جو اونچے درخت تھے خشک ہو گئے، بالکل سوکھے پڑے تھے، زرد پہ ان پہ خزاں طاری ہو گئی تھی، اور جو ان پہ جو میوے تھے وہ گر کر پاؤں تلے کچل جانے لگے۔ ترانے سے بلبل کا جی ہٹ گیا، گلوں کا جگر درد سے پھٹ گیا،
اب بلبلیں چونکہ جو گایا کرتی تھی اس چمن میں، وہاں مراد صرف بلبلیں نہیں ہے، جو وہاں کے کام کرنے والے بھی، ان سے بھی یہ ان کی طرح بھی اشارہ ہے، جو گایا کرتی تھی کبھی، ان کا بھی اب اپنے گانوں سے جی ہٹ گیا، اب ان سے بھی وہ منہ موڑ گئی، وہ اب گاتی نہیں ہے اس غم میں۔ گلوں کا جگر درد سے پھٹ گیا، اور جو گل ہے، جو پھول ہے، ان کا بھی ان کا بھی جو دل ہے، جگر، وہ درد سے پھٹ جانے لگا بالکل۔ وہ ان کی جو پنکھڑیاں ہیں، ان کی جو پتیاں، وہ گر کر ان کے پنکھڑیوں اور یعنی پتوں، جو ان کی پتیاں ہیں، ان کو جگر سے تشبیہ دیا گیا ہے، پھولوں کے جگر سے ان کی پنکھڑیوں کو تشبیہ دیا گیا ہے، ان کو قرار دیا گیا ہے، ان کی پنکھڑیوں کو ان کے جگر سے، گلوں کا جگر درد سے پھٹ گیا، یعنی ان کی جو وہاں پہ وہ پتیاں بکھری ہوئی تھی، وہ گلوں کا جگر قرار دی گئی ہے اس مثنوی میں۔ تبسم گیا حزن سے غنچہ بھول، ہوا غم سے از بس لہو پی کے پھول۔ یہاں پہ تبسم سے مراد مسکراہٹ۔ تبسم گیا حزن سے غنچہ، یعنی ہر کلی کی جو مسکراہٹ تھی، وہ غم سے وہ بھول گئی مسکرانا، یعنی ان کے ہونٹوں سے وہ مسکراہٹ چلی گئی۔ غنچہ سے مراد کلی، وہ کلی اس کو کہتے ہیں جو پھول ابھی نہ کھلا ہوا ہو، کھلنے والا ہو۔ ہوا غم سے از بس لہو پی کے لہو، اور ہر پھول اپنے آپ کا خون پی کر زرد دکھ رہا ہے، یعنی جیسے وہ اپنا ہی خون پی کر زرد ہو رہے ہیں۔ اڑا نور نرگس کی آنکھوں کا سب، ہوئے بال سنبل کے ماتم کے شب، یعنی اڑا نور نرگس کا، نرگس پھول کا نام ہے، اس کا جو نور تھا وہ بھی بالکل ختم ہو گیا۔ اڑا نور، اس پہ جو نور چھایا ہوا تھا، اس پہ جو نور تھا وہ بالکل، نرگس کی آنکھوں کا سب، یعنی جو اس کی آنکھوں میں، اس نرگس کے پھول کی آنکھوں میں جو نور دکھ رہا تھا، وہ بھی سب غائب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہوئے بال سنبل کے ماتم کے شب، اور سنبل بھی ایک قسم کا پھول ہے، اس نے بھی اپنے بالوں کو نوچ کر ماتم کی شب کی مانند کر دیا، یعنی بالکل وہ اس ماتم کی شب کی طرح کالے ہو گئے۔ لبے جو اڑنے لگی گرد گرد، گلے اشرفی کا ہوا رنگ زرد، یعنی یہاں پہ لبے جو، یعنی جو نہر تھی، جو سے مراد نہر، چھوٹی سی ندی، جو اڑنے لگی گرد گرد، بالکل وہ جو اڑتی تھی، وہ نہر ہوا کرتی تھی، وہ بھی بالکل غم کے مارے وہ یعنی وہ نہر کا کنارہ جہاں پہ شہزادہ سویا ہوا تھا، اس نہر کا بھی، وہ نہر بھی بالکل کس طرح ہو گئی، وہ بھی شہزادے غائب ہونے سے غم میں بالکل نڈھال ہو گئی تھی، اس کا بھی وہاں پہ کچھ اچھی خاصی رونق نہیں تھی، اس قدر ویران ہو گئی تھی کہ وہاں گرد و غبار اڑنے لگا، یعنی نہر نہیں تھی، وہ جوئی نہیں، بلکہ وہاں گرد و غبار اڑنے لگا۔ گل اشرفی کا ہوا رنگ زرد، اور جو گل اشرفی ہے، ایک قسم کا پھول ہے، اس کا بھی جو رنگ تھا وہ بھی پیلا پڑ گیا۔ لگی آگ لالے کے دل کو تمام، دیا خاک میں پھینک عشرت کا جام، یعنی پھینک عشرت کا جام، یہاں پہ جو لالے کا پھول ہے، ٹیولپ جس کو کہتے ہو آپ، لگی آگ لالے کے دل کو تمام، یعنی چونکہ جو گلے لالا ہوتا ہے وہ لال سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور اس سرخ رنگ کو یہاں پہ آگ قرار دیا گیا۔ لگی آگ لالے کے دل کو تمام، یعنی لالے کے دل میں بھی آگ لگی تھی اس غم سے، دیا خاک میں پھینک عشرت کا جام، اور اس آگ لگنے سے، اس صدمے سے، اس کو ایسے صدمہ لگا کہ اس کے دل میں بھی آگ لگی، اور اس نے خوشی کا جام زمین پر پھینک دیا، اس کا جو خوشیوں کا جام تھا وہ زمین پر پھینک دیا، اور وہ اداس اور رنجیدہ ہو گیا، اور جام جو تھا، جو وہ پیتا تھا، وہ اس نے زمین پہ پھینک دیا، پھینک عشرت کا جام، بالکل اس نے خاک میں، یعنی زمین پہ پھینک دیا وہ خوشی کا جام۔ عشرت سے مراد خوشی، عیش۔ پڑا ماتم اس باغ میں بس کے سخت، ہوئے نخلے ماتم تمامی درخت، یہاں پہ فرماتے چنانچہ اس باغ میں سخت ماتم ہونے لگا، اور تمام درخت جو تھے، وہ ماتمی پیڑ بن گئے، یعنی سوکھ کے رہ گئے، بالکل ان میں ماتم چھایا ہوا تھا، تمام جو بھی وہاں پہ پیڑ کھڑے تھے۔ گرے غم سے انگور مدہوش،
ہو پڑے سارے سائے سیاہ پوش ہو۔ اور وہ یہاں تک کہ انگور ہوش و حواس کھو گئے، انگور جو تھے ان کے بھی ہوش و حواس کھو گئے اور پیڑ سے نیچے گر گئے۔ باغ میں تمام سائے گویا سیاہ ماتمی لباس پہن کر دکھائی دینے لگے، زمین پر اوندے منہ لیٹ گئے، یعنی بالکل جو بھی وہاں پہ اونچے درخت سائے دار درخت تھے وہ بالکل سیاہ ماتمی لباس پہن کر جیسے گر پڑے تھے زمین پر۔ لگے تھے جو پتے درختوں کے ساتھ، وہ ہل ہل کے ملتے تھے آپس میں ہاتھ۔ یہاں درختوں کے جو پتے ہل رہے تھے تو ان سے یوں لگتا تھا، ان کے ہلنے سے یوں لگتا تھا کہ وہ دکھ کی وجہ سے اپنا ہاتھ مل رہے ہیں، یعنی وہ پچھتاوا کر رہا، ہاتھ ملنے سے مراد پچھتاوا کرنا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ بڑی مثنوی ہے، آگے اب اس کا اور باقی حصہ ہے وہ دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے، تو اس کے ساتھ اس کا مکمل ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔